اس مضمون کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ تمام جو سیاسی فیصلے تھے وہ عمران خان صاحب خود لے ہی نہیں رہے تھے. اس کے اندر ساروں کے پیچھے تقریباً بشرا بی بی کا ایک بہت بڑا رول تھا. نہ صرف یہ بلکہ اس آرٹیکل کے تحت یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک پریکٹس بنائی ہوئی تھی جہاں بھی وہ رہائش گاہ تھی ان کی وہاں پہ کہ وہاں پہ کچھ مرچیں جلانا, جانوروں کے سر کاٹ کے قبرستان میں پھینکنا, قربانی کرنا روز کی, یہ وہ. اور بلکہ وہاں پہ کچھ جو ان کے سورسز ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ لوکل جو وہاں پہ قصائی وغیرہ تھے وہ اس چیز کی تصدیق بھی کرتے ہیں کہ یہ روز کا ایک عمل تھا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کئی دفعہ ایسے بھی ہوا کہ خان صاحب کا جب سفر انہوں نے کرنا چاہے, پرائم منسٹر تھے, انہوں نے ادھر ادھر جانا ہوتا تھا, تو ایک آدھ دفعہ یہ بھی ہوا کہ ایک فلائٹ جو تھی اس کو 3 سے 4 گھنٹے روک دیا گیا جب تک بشرا بی بی نے نہیں کہا کہ اب آپ کے لیے سیف ٹو فلائی. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ منظریں یہاں پہ آ رہی ہیں. اس کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں پتہ تھی, جس میں سے ایک واقعہ جو اس آرٹیکل میں بھی لکھا ہوا ہے وہ میں بھی اس کو ہم نے پہلے سنا تھا کہ جب جہانگیر ترین صاحب کا ایک ایکسوڈس ہوا جو پارٹی میں سے جب وہ آؤٹ ہوئے تو اس کے اندر یہ بات بہت زیادہ چل رہی تھی کہ جی کالا جادو کی ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ آ گیا ہے پی ایم کے جہاں پہ وہ رہتے ہیں اور ان کے ارد گرد جب ہوتے ہیں. اور یہ اگین وہاں پہ چیم گوئیاں تھی کہ جی کالا جادو ہو رہا ہے, اس قسم کی چیز ہو رہی ہے, اور اس کو لنک کر دیا گیا جہانگیر ترین صاحب سے. تو ایک فنکشن پہ بشرا بی بی نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے تو ان کے پاس گئی کہ جی میں سفید کپڑے اس لیے پہنے ہوئے کہ آپ کو یہ نہ لگا کہ میں کو کالا جادو کر رہی ہوں یہاں پہ. اس قسم کی بھی بات ہو چکی ہے. یہ میں نے 2-3 اور جگہ سے بھی سنی ہے اور یہ اس مضمون میں بالکل ورڈ ٹو ورڈ لکھی ہوئی. اب یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں یہ ایک سوال ہے. یہ آرٹیکل کا ٹائمنگ جو ہے مجھے تو نہیں سمجھ آتی اس کی ٹائمنگ کہ آج کل پی ٹی آئی سے کیا معاملات ہیں, مسائل ہیں, ان کو بھی ہم کانٹیکس میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. بٹ یہ آرٹیکل جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے, کیونکہ اکانومسٹ کا آرٹیکل ہے, اکانومسٹ جو ہے وہ دنیا بھر میں پڑھا جاتا ہے, اس کے اندر اس کی جو فریمنگ ہے وہ اس قسم کی ہے کہ یہاں پہ ایک جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی جب وہ نہ صرف ایک حکومت تھی اور نہ ہی اس کے اندر کوئی اس قسم کے سیاسی بہت معاملات تھے, بلکہ ایک تھیٹر نما چیزیں بھی اس کے اندر تھی. اس طرح سے اس کی لکھت کی گئی ہے. میں پھر سے ریٹریٹ کروں کہ یہ میں اپنے کوئی اوپینینز وغیرہ نہیں بتا رہا, یہ اس مضمون کے اندر سے جو چیزیں ہیں میں ان کو صرف بیان کر رہا ہوں, جس میں سے بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ کئی جاتی تھی جب ہو رہی. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہو جائیں, ان کی حد تک جو گفتگو تھی اور بات تھی اور بہت ساری چیزیں جو ہوئی اس دور کے اندر وہ ساری اس کے اندر لکھی ہوئی اور یہ منظر یہاں پہ آ چکی. اچھا دیکھیں, اب یہ جو آرٹیکل ہے یہ کتنا سچا ہے اور کتنا جھوٹا ہے اس کے اوپر تو ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نہیں جانتے. لیکن جس طرح سے آپ نے کہا ٹائمنگ, سو اٹ وازنٹ دا بیسٹ آف دا ٹائمنگ, اس کی صرف ایک وجہ ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً جب آپ کسی کا پیس کرتے ہو, کسی کے اوپر پیس کرتے ہو, تو آپ اس سے بھی ایک کامنٹ لیتے ہو, اور وہ ایسے موقعوں پر عموماً لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم اگر آپ اس طرح کی کوئی چیز لکھنے جا رہے ہیں تو ہم اس پہ کامنٹ نہیں دینا چاہیں گے. لیکن آپ مطلب اس کو فارمیلٹی سمجھیں, ایک لیا جاتا ہے, ایک دفعہ فون کیا جاتا ہے. بالکل. اب اس وقت بشرا بی بی جو ہیں وہ تو میرے خیال میں جیل میں ہیں, تو بڑا مشکل کام ہے ان سے کامنٹ لینا. تو اس کا مطلب ہے کہ شاید انہوں نے کوشش اس کی نہیں کی, تو اس لحاظ سے تھوڑی سی جو ٹائمنگ ہے نا, مطلب وہ تھوڑی سٹرینج ہے. باقی جہاں تک بات ہے کہ اس میں کتنی سچائی ہے کتنا جھوٹ ہے ہمیں نہیں پتا, لیکن وہ کچھ چیزیں ایسی تھی جس طرح سے مطلب قریبی دوستوں سے لے کر تو ہزارہ کمیونٹی تک کو جو دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا, تو کسی بھی جگہ پر جنازے پر ہم نے دیکھا کہ خان صاحب نہیں جاتے تھے, تو وہ اس کو بھی سپرسٹیشن کے ساتھ جوڑا گیا. نعیم الحق کے بھی جنازے پہ نہیں گئے تھے. بالکل. تو اب وہ اس کا کوئی تعلق بشرا بی بی سے تھا یا نہیں تھا, لیکن یہ ایک سپرسٹیشس سی چیز بہرحال لگتی ہے. اچھا دوسرا پھر یہ ہے کہ ہم نے عموماً یہ بھی دیکھا کہ جب بھی کوئی بڑا ڈیسیجن آنا ہوتا تھا کسی اور پارٹی کے خلاف یا اپنی حکومت کوئی ذرا ان کی آگے پیچھے ہوتی تھی, تو خان صاحب عموماً پہاڑوں میں چلے جاتے تھے. تو یہ بھی مطلب کیونکہ ایک دفعہ سے زیادہ ہوا تو اس کو بھی سپرسٹیشن سمجھا جا سکتا ہے, اس کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے. اچھا تیسری چیز یہ کہ ویسے ہمارا ایک دوست ہے وہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کرتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ مطلب پاکستان کی اگر آپ نے سیاست کو سمجھنا ہے تو نان فکشن کتابیں, چاہے وہ تاریخ کی ہوں چاہے وہ پولیٹیکل سائنس کی ہوں, وہ اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی.
پاکستانی سیاست کو سمجھنے کے لیے یہاں پر جو مطلب فطری اور غیر فطری قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، رات کو آپ سوتے ہو تو کسی کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، دن میں آپ اٹھتے ہو تو آفاقی نوعیت کی کوئی چیز ہو چکی ہوتی ہے اور کوئی اور شخص یا کوئی اور پارٹی ہیوی ہو چکی ہوتے ہیں. تو یہاں پر اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ فکشن پڑھیں، اس میں پھر چاہے دیو ملائی کہانیاں بھی ہوں، اس میں پھر چاہے سپرسٹیشنز بھی ہوں، اس میں پھر چاہے وہی جادو ٹونے بھی ہوں. وہ سارا اس کے بغیر آپ پاکستانی سیاست کو سمجھ ہی نہیں سکتے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.